کہ اگر اس کے نظام میں، اس کے اقتدار میں، اس کی حکومت کے اندر، پورے ملک کے اندر ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو گیا، اسے خدا کی حکومت اور اسلامی نظام نہیں کہا جا سکے گا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن نے کہی کہ ان سے کہہ دو کہ ان کو اپنے پارلیمنٹ کے ایوانوں کے اندر، دیوانوں کے اندر، اپنے منشور کے اندر، اپنے آئین کے باہر یہ لکھنا ہوگا اور قوم کو اس کی گارنٹی دینی ہوگی کہ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اور بات یہیں تک نہیں تھی، جنہوں نے بات سمجھ لی تھی عزیزان ایمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ نظام قائم ہے کہ آپ کی مملکت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، اس لیے آپ تو اس فریضے سے بری ذمہ ہوئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، قرآن کی آیت میں دعوت لکھا ہوا ہے، وہ انسانوں تک ہی نہیں بلکہ ہر ذی حیات تک اس کا دائرہ جاتا ہے، اس لیے خدا کی قسم اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مار جائے تو عمر سے اس کی بھی بات پرس ہوگی۔ یہاں انسانوں کے بچوں کی کیفیت یہ ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملتی، تو اسلامی نظام اور نظریہ پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے آپ کے۔ کسے کہتے ہیں عزیزان ایمان؟ قرآن کا معاشی نظام۔ سوالات ہمارے یہاں اٹھتے ہیں صاحب، زمین پر ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، زمین پر ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے، اس ملکیت کو کوئی نہیں چھین سکتا، اس کے حدود متعین نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ اکبر، سنیے کہ یہ کیا چیز کہی جا رہی ہے۔ قرآن نے زمین کو ارض اللہ کہا ہے، خدا کی زمین، لیکن قرآن تو اپنے الفاظ کو یوں ہی نہیں چھوڑتا عزیزان ایمان۔ بڑا اعجاز ہے اس کتاب عظیم میں، جہاں وہ ایک بات کہتا ہے دوسری جگہ اس کی تفسیر اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس لفظ کے معانی کے سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات کہاں کہی ہے؟ بڑی حسین چیز ہے عزیزان ایمان۔ اور قوم سمود کا واقعہ ہے، یہ دیکھیے، معاف فرمائیے، قوم سمود ان کے ہاں زندگی مویشی چلانے کی تھی، غلہ بانی کی زندگی تھی، پانی کے چشمے، چراگاہیں، یہی ان کا سرمایہ تھا، اور ہر لاٹھی والے کی طرح وہ سارے سب چشمے ان کے ہو گئے تھے جن کے پاس قوت ہے۔ یہی ہوتا چلا ہے، بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، اگرچہ پیر ہے اعظم، جوان ہے لاتمنا، بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، نام اور دے دیے جاتے ہیں، الفاظ اور استعمال کر دیے جاتے ہیں۔ روح ہر جگہ وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں قوت آ گئی، رزق کے چشموں کو اپنے قبضے میں لے کے وہ بیٹھ گیا۔ بڑے بڑے صاحب قوت جو تھے انہوں نے اپنے قبضے میں ان کو لے لیا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ غریبوں کی بھیڑیں بکریاں، نہ ان کو پینے کو پانی، نہ چرنے کے لیے گھاس، ان حالات میں خدا کا ایک انقلابی پیغمبر پیدا ہوا۔ عزیزان ایمان، یہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ بات کہنے کے لیے نہیں آتے، یہ بڑے انقلاب عظیم برپا کرنے کے لیے دنیا میں آیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے قوم کے ان سرداروں سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ چیزیں جو خدا نے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے زندگی کا ذریعہ بنائی تھی، تم نے ان کو اپنی ملکیت قرار دے رکھا ہوا ہے۔ اتنے زور سے اس آواز کو بلند کیا، اتنی قوت فراہم کی کہ ان بڑی بڑی سخت سرفرازوں کی گردنوں کو جھکنا پڑا۔ کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ عزیزان من سنیے، چاہتے کیا ہیں؟ اور یہاں سے بات صاف ہو جائے گی کہ ارض اللہ کے معنی کیا ہے۔ کہا چاہتا یہ ہوں کہ حاضر ہی ناقت اللہ، یہ اونٹنی اسے نہ میری کہو نہ تیری کہو، نہ غریب کی کہو نہ امیر کی کہو، ناقت اللہ خدا کی اونٹنی سے کہو۔ کیوں نسبت تم کرتے کیوں؟ ایک جاندار ہے، میں اس نسبت سے کہ یہ کسی رانی خان کا ہے اس کو ہر حق حاصل ہو جاتا ہے،
اسی قسم کا دوسرا ایک جانور ہے، وہ اس لیے کہ وہ بیچارہ کسی غریب کے گھر میں ہے، اس لیے اس کے اوپر ساری بندشیں عائد ہو گئی ہیں۔ تم ان کو کیوں کہتے ہو کہ یہ امیر کی ہے، یہ غریب کی ہے؟ کہو خدا کی ہے۔ ہاں خدا کی اونٹنی، اور آگے پتہ ہے کیا کہا؟ ناقۃ اللہ فذروہا، بندن کھول دو ان کے، جو ایسے باندھ رکھے ہیں کہ یہ یہاں تک جا سکتی ہے اور وہ وہاں تک چلی جائے گی۔ فذروہا، بندن کھول دو تاکہ تاکل فی ارض اللہ، خدا کی اونٹنی کو خدا کی زمین میں چرنے دو۔ وہی چاچے لگتے ہوئے ارض اللہ یہاں کہا ہے عزیزان مان۔ میں پوچھتا ہوں کیا اس کے معانی متعین کرنے میں آپ کو کوئی دقت پیش آئی؟ اور یہاں تو ناقۃ اللہ اور ارض اللہ کہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی اسی ستاروں کی طرح چمکنے والی حدیث سے فرما دیا کہ یاد رکھو زمین خدا کی، انسان اس کے بندے، اللہ کی زمین کو اس کے بندوں کے لیے عام کر دو۔ اور یہ تفسیر سی قرآن کریم کی، اسی کے سوال للسائلین، یہ ہر ضرورت مند کے لیے یکساں طور پر اس کو کھلا رہنا چاہیے۔ زمین کے اوپر جسے خدا نے تمام انسانوں کے لیے ذریعہ رزق زیست کا سامان بنایا ہے، اسے انسانوں کی، اشخاص کی، گروہوں کی، قوموں کی ملکیت کے اندر دے دینا، انسانوں کے لیے نہ رکھنا، ناقۃ اللہ کو ارض اللہ سے معروف کر دینے کی بات ہے۔ اور یہی ہے وہ حقیقت جسے اقبال نے اپنے ان الفاظ میں بیان کیا۔ عزیزان مان، کیا الفاظ اس کے ہوتے ہیں۔ الارض للہ عنوان ہے اس نظم کا ان کے۔ کہا کہ ذرا سوچ کے بتاؤ کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار؟ خاک یہ کس کی ہے؟ کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی گیس؟ موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب؟ بے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ الارض للہ۔ عزیزان مان، خدا نے للہ یا اللہ وہاں کہا ہے جہاں کسی کی ذاتی ملکیت ہو نہیں سکتی، پوری نو انسان کے لیے ہو۔ آپ نے پتا ہے آپ کو کہ خدا نے کعبے کو بیت اللہ تو کہا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں لے سکتا۔ اگر کعبہ بیت اللہ ہونے کی حیثیت سے کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں جا سکتا تو ارض اللہ ہونے کی حیثیت سے کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں آ سکتا۔ ہمیں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں۔ لیکن عزیزان مان، سوال یہی نہیں ختم ہو جاتا کہ یہ اس کی تحویل میں رہے گی یا اس کی تحویل میں رہے گی، کس کے پاس یہ چیز رہے گی۔ سوال تو یہ ہوتا ہے، اور وہ بڑا اہم سوال ہے کہ وہ لوگ کس قسم کے ہوں گے جن کی تحویل میں آپ یہ دیں گے۔ یعنی اگر آپ نے زید اور بکر کی ذاتی تحویل سے نکال کے زید بکر عمر کا جو گروہ ہے اس کی تحویل میں دے دیا تو اس سے بدتر حالت ہو جاتی ہے آپ کی۔ اور یہ ہے وہ اہم مقام کہ جس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے پاس ہوگی، اور مسلمان کے متعلق ہم پہلے بتا چکے ہیں، دو کی ڈیفینیشن نہیں مل رہی۔ آج مسلمان ہونے کے لیے کسی غیر مسلم کو جو ہم مسلمان کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار لیتے ہیں، اور ہم جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں خیر سے ہمیں تو اس کی بھی ضرورت کبھی نہیں پڑتی۔ وہ کبھی نکاح کے وقت میں وہ ملا کلمے آ کے دہرایا کرتا تھا، اب وہ جو فیشن میں نکاح ہوا تو اس میں سے وہ بات بھی نکل گئی، چلو سیاپا ہی موقع ہے۔
لیکن زیادہ سے زیادہ ہم اتنا اقرار لیتے ہیں تو مسلمان ہو جاتا. عزیزان من قرآن کریم کی روح سے اتنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا. ہر وہ شخص جسے مسلمان ہونا ہو، جو اس برادری کا فرد بننا چاہے، جو اس سوسائٹی کا ممبر بننا چاہے، اسے ایک معاہدے کے اوپر دستخط کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے. وہ معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ شخص اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور خدا اسے اس کے عوض میں جنت دے دیتا ہے. عزیزان مان، جان اور مال دونوں بیچ دیتا ہے. یہ جو چیز بیچ دی جاتی ہے اس سے پھر ملکیت بھی باقی رہتی ہے کسی. سوچیے تو صحیح، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ صاحب زبان سے ہم نے اعتقادی طور پہ کہہ دیا کہ ہاں صاحب ہم نے بیچ دی اور پھر وہ ساری عمر اپنے پاس، مرنے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس مقدمے ہو رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے. بیچی ہوئی چیز، اس کی ملکیت. سوچو تو صحیح، خدا کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا. عزیزان مان، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہاں تو ذاتی ملکیت کا سوال باقی نہیں رہتا جو چیز بیچتی جاتی ہے. اور جہاں قرآن کریم نے اموال کہا ہے، سوچیے جی. میرا خیال ہے کہ آج مدت کے بعد میں آیا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد کہاں وقت نہ ملے. بات پوری کہہ دینی چاہیے، وقت کی ذرا زیادہ پابندی نہ رکھیے گا مجھ پر. شکریہ آپ کا. جی، مال بھی بیچ دیا، جان بھی بیچ دی. جان کی بات تو پھر کریں گے. سگنل کو برائی نہ جان مسلمان کے. مال کی بات عزیزہ نے مانا. آپ دیکھیے، جان مار کر محنت کی، محنت کرنے کے بعد اس کی کمائی آئی. یہ جو کمائی آتی ہے یہ اس نے پہلے بیچ دی ہوئی ہے، اس کی تو ہے ہی نہیں. اور اسی لیے یہ چیز جو ہے یہ پوچھا گیا، یسألونہ کا ماذا ينفقون. اے رسول، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جتنا کچھ ہم نے کمایا ہے، جان مار کر محنت کی ہے، اس میں سے کتنا ہمارا حق ہے اور کتنا ہم دوسروں کی پرورش کے لیے دے دیں. اس کا جواب دیجیے. خدا کی طرف سے جواب آیا کہ ان سے کہہ دو خود اب جتنا تمہاری ضرورتوں سے فائدہ سب کا سب دینا ہوگا تمہیں. جتنا ضرورتوں سے زائد ہوگا. میں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تو وہاں سے سوال آ گیا، وہ چپ پہ لکھا ہوا کہ ٹھیک ہے صاحب، ضرورتوں سے زیادہ ہے نا. ضرورت کا کیا ہے؟ میری ضرورت 4 محل ہے، 4 موٹر کاریں ہیں، اس میں ہوٹل ہے. میری ضرورت ہے صاحب، اس سے کچھ بچے گا تو پھر کچھ دوں گا صاحب. ضرورت کا تعین میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. آج ہم اسی طرح سے کریں گے، اس لیے کہ ہم نے تو وہ بیچا ہی نہیں ہے. مذاق کر رہے ہیں. جنہوں نے وہ بیچا ہوا تھا، جن سے یہ کہا گیا تھا قل العفو، انہیں معلوم تھا کہ ضرورت کا تعین کس طرح سے کیا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن یوں ہی کھانا کھانے کے بعد بیوی سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز نہیں ہے گھر میں. انہوں نے کہا کہ نہیں، بیت المال سے جو راشن آتا ہے اس میں میٹھا نہیں آتا، اس لیے میٹھی چیز نہیں ہے. بات آئی گئی. ایک دن آپ نے کھانا کھایا تو کھانے کے بعد دیکھا تو حلوہ تھوڑا سا آیا رکابی میں. یہ زعفرانی حلوہ نہیں، کھجور کے شیرے میں آتا تھا، پکا لیتے. آپ نے کھایا، اچھا لگا. آپ نے کہا کہ تم نے تو اس دن یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو راشن آتا ہے اس میں میٹھا نہیں آتا. آج یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے جو حلوہ پکا ہے آپ کے؟ بیوی نے کہا کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ کو میٹھا پسند ہے. میں نے کیا یہ کہ روز جو آٹا آتا تھا بیت المال سے، اس میں ایک مٹھی بھر آٹا نکال کے الگ رکھ لیتی تھی. آج وہ اتنا آٹا ہو گیا تھا کہ میں نے اسے بھیج کر اتنی کھجور مکشیرہ منگا لیا
اور اس سے آپ کو حلوہ پکا دیا. اس نے کہا آپ نے کہ شکریہ آپ کا، اچھا تھا حلوہ. اٹھے سیدھے بیت المال میں موتی کے پاس گئے جو راشن ایشو کرتا تھا. جا کے کہا کہ ہفتہ بھر کے تجربے نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا گزارا مٹھی بھر آٹا کم بھی جائے تو اس میں ہو جاتا ہے، کل سے میرے راشن میں مٹھی بھر آٹا کم کر دو. کہتے ہیں ضرورتوں کا تعین کون کرے؟ جتنا آٹا گھر میں جاتا ہے کل سے اس میں مٹھی بھر کم کر دو کہ ہماری ضرورت اتنے میں پوری ہو جاتی ہے. عزیزاں قل الحق. ہاں برادران عزیز، یہ تبدیلی کس طرح سے وقت ہے، کیسے یہ چیز ہو گئی؟ آج ہماری سمجھ میں یہ بات آ نہیں سکتی کہ جان مار کے ایک شخص محنت کرے، اس کے بعد کیفیت اس کی ہو کہ اپنے لیے اتنا سا رکھے اور باقی سب کا سب بطیب خاطر، کسی ڈنڈے کے زور پہ نہیں، کسی خارجی دباؤ کے زور پہ نہیں، کسی گھیراؤ کے زور پہ نہیں، کسی جلاؤ کے زور پہ نہیں، کسی گریلا وار سے ڈر کے نہیں، بطیب خاطر اپنی دل کی رضامندی سے یہ کچھ کرے. اور عزیزان من، انقلاب تو ہوتا ہی وہ ہے جو دل کی رضامندی سے کیا جائے. اس طرح سے تو فساد برپا کیا جا سکتا ہے. انقلاب تو قلب کی تبدیلی سے ہوتا ہے. قلب کی یہ تبدیلی جو ہے یہ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے، اور یہیں آ کے فرق نظر آ جاتا ہے قرآن کے بتائے ہوئے نظام میں اور دنیا کے باقی تمام نظام حیات کے اندر. تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں فلسفہ حیات. بات مبہم نہیں ہے، یعنی ہم اپنی زندگی کے متعلق سمجھتے کیا ہیں. ایک زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی یہی طبعی جسم ہے، فزیکل باڈی، حیوانی زندگی، کھایا پیا مر گئے، زندگی ختم ہوئی. یہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں کوئی جذبہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جان مار کر محنت کر کے کما کے لاؤں اور اس میں سے بطیب خاطر زیادہ سے زیادہ دوسرے کو دوں. کیوں دے دوں دوسرے کو؟ عزیزان من، یہ تصور جو زندگی کا ہے آپ کو یہ جذبہ محرکہ دے نہیں سکتا کہ میں دوسرے کو کیوں دے دوں. اس کے برعکس قرآن زندگی کا ایک تصور پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ طبعی زندگی بالکل ٹھیک ہے، یہ جسم کی زندگی ہے، یہ حیوانی زندگی ہے، طبعی قوانین کے تابع یہ رہے گی. اس کی پرورش بھی نہایت ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی نہایت ضروری ہے. لیکن انسانی زندگی یہی زندگی نہیں. اس کے علاوہ انسان کے اندر ایک اور چیز ہے کہ جسے انسان کی ذات، اس کی پرسنالٹی، اس کا نفس، اقبال کے الفاظ میں اس کی خودی کہا جاتا ہے. یہ خودی یا ذات انسان کو غیر نشو و نما حالت میں ملتی ہے. اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات کی نشو و نما کرتا چلا جائے، اور اگر اس کی ذات کی نشو و نما ہو جائے تو پھر موت سے بھی یہ انسان مر نہیں سکتا، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان کی طبعی زندگی کے لیے جو قوانین ہیں ان کو فزیکل لاز یا طبعی قوانین کہا جاتا ہے. اس کی ذات کی نشو و نما کے لیے جو قوانین ہیں وہ وحی کے ذریعے سے ملتے ہیں، ان کو مستقل اقدار یا پرماننٹ ویلیوز کہا جاتا ہے. اور ایک مستقل قدر یہ ہے، اور وہ ہے بات جس سے جذبہ محرکہ پیدا ہوتا ہے، کہ انسان کے طبعی جسم کی نشو و نما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے یہ لیتا ہے، جسے یہ کھاتا ہے، جسے اپنا استعمال میں لاتا ہے. اور اس کی ذات کی نشو و نما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو یہ دوسروں کی نشو و نما کے لیے دے دیتا ہے. اور جس کا یہ ایمان ہو کہ میری زندگی کا منتہا میری ذات کی نشو و نما ہے اور یہ اس طرح سے ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ دوسروں کی نشو و نما کے لیے دیتا جاؤں، وہ تو جان مار کے کما کے لگائے گا، پھر ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا ان کو
کہ جن کی نشو و نما کے یہ کام آئے تاکہ اس کے ذریعے سے میری ذات کی نشو و نما ہوتی جائے. یہ ہے عزیزان مان یہ فلسفہ حیات کہ جو یہ جذبہ محرکہ پیدا کرتا ہے کہ انسان جان مار کر محنت کرے، سب کچھ دوسروں کے لیے دے دے. کوئی ازم دنیا کی یہ فلسفہ حیات نہیں دے سکتا. اور مارکس اور لینن کی سوشلزم آپ کو یہ فلسفہ حیات دے. یعنی وہاں تو کیفیت یہ ہے کہ وہ نہ خدا کے قائل، نہ وحی کو مانے، نہ مستقل اقدار، نہ انسان کی ذات کے پرسنالٹی، نہ حیات آخرت. انسان کی حیوانی زندگی، طبی زندگی کی نشو و نما مقصود اور منتہا، یہ جذبہ محرکہ آئے گا کہاں سے؟ یہی وجہ ہے کہ کسی طرح سے خارجی دباؤ سے، کسی طرح سے تشدد سے، فساد سے وہ اگر یہ نظام قائم بھی کر لیتے ہیں 4 دن کے لیے چلتا ہے، اس کے بعد پھر پھٹ ہو کے رہ جاتا ہے. جذبہ محرکہ پیچھے کوئی نہیں. یہ تھی وہ چیز عزیزان مان کہ علامہ اقبال نے جب روس کی اس نئے نظام یا اس نئی ازم پہ غور کیا تو جہاں تک اس کے معاشی نظام کا تعلق تھا اس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ قرآن کے معاشی نظام سے کچھ ملتا جلتا کا تھا. اس کے لیے انہوں نے پہلے یہ چیز لکھی. یہ چیز بھی روک کہی جاتی ہے کہ صاحب اقبال اشتراکی تھا یا نہیں تھا، اقبال نے سوشلزم کہی یا نہیں کہی. ارے اقبال کو اسٹڈی کیجیے، بات صاف ہو جائے گی. اس نظام کے جہاں تک اس پیٹرن کا تعلق تھا، اکنامک فیکٹرز کا تعلق تھا، معاشی جزیات کا تعلق تھا، اس میں اقبال نے کہا روس کو دیکھ کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار، اندیشہ ہوا شوقی افکار سے مجبور، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار، انسان کی ہوس میں جنہیں رکھا تھا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار، قرآن میں ہو ہوتا زان ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. انہوں نے کہا کہ زمانے کے تقاضے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حقیقت نمودار ہو جائے گی اس دور میں، لیکن جب انہوں نے بالشویزم کے فلسفہ حیات کے اوپر غور کیا تو اس کے بعد اسی روس کو انہوں نے یہ کہا کہ تو کے طرح دیگر انداز تھی، دل سے دستور کوہن پرداز تھی. یہ ٹھیک ہے کہ تم نے زمانے میں ایک نئے آئین کی بنیاد رکھی ہے، پرانے نظام اور پرانے آئین جو ہے تم نے ان کی بساط الٹ کے رکھ دی ہے. کردہ ہی کار خدا بندہ تمام، بگزر از لا جان بے اللہ حرام. یہ جو تو نے لا ہی لا رکھا ہے نا، یہ بھی نفی، یہ بھی نفی، یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ کرنے کے بعد لا الہ ہی زندگی نہیں ہے، الا اللہ کی طرف بھی آ. در گزر از لا، اگر جو اندہی تا رہے اسبات گیری زندگی، نفی میں زندگی نہیں ہے. پازیٹو چیز بھی سامنے لا اور آگے کہا ہے ایسے میں خواہی نظام عالم، وہ تو جو یہ عزم لے کر اٹھا ہے کہ میں ساری دنیا میں ایک نیا نظام قائم کروں گا، جستائی اور اساس محکم ہے، اس کے لیے کوئی محکم بنیاد بھی تو نے تلاش کی ہے. اور محکم بنیاد کے متعلق کہا کہ داستان کہنا شستی باب باب، تو نے پرانی داستانوں کا ایک ایک باب دھو کے رکھ دیا. فکر را روشن کونا ام الکتاب، اپنی فکر کو قرآن کی روشنی میں تابنا، اس سے تمہیں یہ اساس محکم ملے گی. یہ فلسفہ حیات اس سے ملے گا. عزیزان مان، اس فلسفہ حیات کے اوپر جو نظام متشکل ہوگا وہ نظام ہے کہ جو نظام انسانیت کی مشکلات کا حل رکھتا ہے اپنے اندر. محض سوشلزم کے معاشی نظام کی چند جزیات کو دیکھ کر کہ یہ
اسلام کے معاشی نظام کے مماثلت رکھتی ہیں، مماثل ہیں، یہ کہنا کہ وہ نظام اسلامی ہو جائے گا، نہ اسلام سے واقفیت ہے نہ سوشلزم سے واقفیت ہے۔ وہ اسلام کے اپنے فلسفہ حیات کے اوپر جب یہ نظام اٹھے گا جس میں ذرائع رزق تو ایک طرف رہا کہ کسی کی ملکیت میں نہیں رہیں گے، اپنی کمائی بھی اپنی ملکیت میں نہیں رہے گی، بنیاد اس کی قرآن کا فلسفہ حیات ہوگا، اسے کہیں گے اسلام کا معاشی نظام، جسے میں نے قانون ربوبیت کہا ہے، رب العالمین کی جہت سے قرآن میں اس کی تفصیلات موجود ہیں عزیزان محترم۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ چیز، یہ انقلاب دل کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کے علاوہ کہیں سے پیدا نہیں ہوتا۔ اقبال نے ہی تو کہا تھا کہ خاص گوئم آنکھ در دل مزمرت، جو میرے دل کی بات ہے آج میں کھلے کھلے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ این کتابیں نیز، یہ کتاب نہیں، چیزیں دیگر۔ کہتا ہوں پوری تصنیف لکھ جاتا تو وہ بات نہ ہوتی جو اس میں کہہ گیا، این کتابیں نیز چیزیں دیگر، کیوں بداں در رکھ جان دیگر شبہ۔ جب یہ جان کے اندر چلی جاتی ہے کس کے، تو وہ جان کچھ اور کی اور ہو جاتی ہے، جہاں کیوں دیگر شد جہاں دیگر شبہ۔ اور جب جان بدل جاتی ہے اندر سے تو جہان اور کا اور ہو جاتا ہے۔ میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے، بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا، نہ کلی ہے وجہ نظر کشی، نہ کمل کے پھول میں تازگی، فقط ایک دل کی شگفتگی سبب نشاط بہار۔ قرآن کریم نے اسی لیے کہا تھا عزیزان من کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت نہیں، خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا تا وقت کہ وہ قوم اپنے اندر خود ایک نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا کر لے۔ عزیزان من، یہ ہے وہ نفسیاتی تبدیلی جس کا تقاضا نہ ارباب شریعت کی طرف سے ہو رہا ہے، نہ ارکان سیاست کی طرف سے ہو رہا ہے، نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری۔ اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی برادران عزیز، اس وقت تک آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ نیشنلائزیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ایک طرف سے یہ چیز آتی ہے کہ صاحب یہ بھی نیشنلائز کر لی جائے گی، یہ بھی قومیت ہو جائے گی، بہت اچھا جی، اس سے حل ہو جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں آج مثلاً کم از کم ریلوے تو نیشنلائز ہوئی ہے، یہ تو کسی فرد کی ملکیت نہیں، قوم کی ملکیت ہے نا، حکومت کی ملکیت ہے نا۔ اس کے ہاتھوں جو رونا ہم روز روتے رہتے ہیں وہ دوسروں چیزوں سے بھی زیادہ رونا ہے۔ اور چیزیں بھی تو آج نیشنلائز ہوئی ہیں، دیکھیے تو صحیح ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے، یہ کیوں ایسا نتیجہ ہے؟ صاحب یہ نیشنلائز کر کے آپ کن کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں اس کو؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ کن ہاتھوں میں آپ دیتے ہیں۔ جب تک یہ اندر کی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک یہ بات حل ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی یہ کیفیت، دوسری طرف ان کی کیفیت دیکھیے، ریلوے نیشنلائز، دریاؤں کے پانی ذاتی ملکیت نہیں، حکومت کی تعویذ میں، یہ آپ کو معلوم، جنگلات حکومت کی تعویذ میں ذاتی نہیں ہے، معدنیات ساری کی ساری زمین کے ذخائر یہ بھی ان کی تعویذ میں، یہ سب قومیں آئے ہوئے ہیں، یہ سب نیشنلائزڈ ہیں۔ ان کے متعلق کبھی آپ نے آج تک سنا تھا یہ کہا گیا ہو کہ یہ حرام ہے؟ لیکن اس لسٹ میں اگر کسی طرح سے کہتا ہے کہ 2-4 کا اور اضافہ کر دیجیے تو دعائی مچ جاتی ہے اسلام خطرے میں۔ ارے اسی لسٹ میں 2 کا اضافہ کیا گیا، یہ کیا ہے؟ نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری۔ اصل چیز یہ تھی میرے عزیزان من، جو میں نے کہا ہے کہ نفسیاتی تبدیلی کے بغیر خارج کی تبدیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا
لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور دل و نگاہ کا مسلمان ہونا عزیزان مان، بیٹھے بھی عزیزان مان درمیان میں نہیں بولا تھا، کیا آپ کا شکریہ، بعد میں جو آپ سے کہا ہے کہ سوال کیجیے گا۔ اس مقام پر میرے نوجوانوں کا طبقہ آگے بڑھتا ہے اور تلملا اٹھتا ہے۔ میری ہمدردیاں ہمیشہ قوم کے نوجوانوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا تم بات لے بیٹھے، غریب کا بچہ آج بلک رہا ہے، مزدور کو نہ کھانے کو روٹی ملتی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ملتا ہے، نہ مکان ہے اس کے پاس، نہ بچے کی تعلیم کا انتظام، نہ اس کے علاج کے لیے اس کے 4 پیسے، اس کی آج یہ حالت ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہاں صاحب وہ نفسیاتی تبدیلی جو ہے اس کا انتظار کرو اور اس کے بعد یہ سب کچھ یہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے اس عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے ساتھ ہونے تک۔ بلکہ جب میں کہتا ہوں کہ نہیں صاحب ہمیں اس کا بھی انتظار ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب انتظار ہے، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خوف ہو جائیں گے ہم تم کو قبر ہونے تک۔ مجھے اپنے ان عزیزوں کی بےتابی تمنا کا پورا احساس، اور میں ان کی خدمت میں بخت انکسار یہ عرض کرنے کی جرات کروں گا کہ معاشی مسئلہ آپ کے سامنے تو آج ابھر کر آیا ہے، اور یہ فقیر گزشتہ 30 برس سے اس مسئلے کو دہرائے چلا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر اتنی موٹی کتاب میری نظام ربوبیت کی آج سے قریباً 17-18 سال پہلے شائع ہو چکی ہوئی ہے۔ میرے دل کی بےتابیوں کا تو یہ عالم ہے، لیکن عزیزان مان، میں غالب ہی سے جب میں نے پوچھا تو اس نے اسی وزن میں یہ بات بتا دی کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، عشق کی صبر طلبی کو سامنے رکھنا چاہیے، بےتابی تمنا بحق، لیکن عشق کی صبر طلبی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ عزیزان من، طبع دق کے مریض کو ڈاکٹر جب یہ کہہ دے کہ بھائی صاحب سال بھر تک یہ ٹیکے لگوانے ہوں گے تو وہ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں صاحب، یہ سال بھر کے بعد مرض کو علاج ہوگا، وہاں سے اٹھ کے چلا جائے اور توڑ کے شروع کر دے، اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسپرین کے کھانے سے وہ اس کے درد میں کچھ تخفیف تو ہوتی چلی جائے، لیکن اس کا نتیجہ تو آپ کو معلوم ہے۔ آپ سوچئے دوسری مثال میں، ایک کسان کے پاس ایک من گیہوں رکھا ہے، بیج کے لیے بچے اس کے بھوکے مار رہے ہیں۔ ناصح مشفق آتا ہے، وہ کہتا ہے بچوں کو بلکتے تم دیکھ نہیں سکتے، تمہارا دل نہیں پگھلتا، سینے میں برف کی کاش ہے یا قلب دیے ہوئے ہو، اٹھو، یہ دانے تمہارے پاس ہیں، جا کے پسوا کے لاؤ، روٹی پکاؤ، بچوں کو کھلاؤ۔ بیج کے لیے رکھا ہوا گیہوں اگر وہ پسوا کے لے آئے گا تو ٹھیک ہے، رات کو ہی اس کے گھر میں پراٹھے تو پکیں گے، لیکن عزیزان من، جو دانہ بویا نہیں جائے گا، فصل کاٹتے وقت پھر اس کے گھر میں ایک دانہ نہیں آ سکے گا۔ اس دانے کو تخم ریزی کے ذریعے بونا چاہیے، پھر اس فصل کی نگہداشت کرنی چاہیے، اور پھر یہ جو عرصہ ہے بیج کے بونے اور فصل میں پکنے میں، اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ کی بےتابی تمنا اس میں ذرا سا بھی، اس وقفے میں ذرا سی بھی تخفیف نہیں کرتی۔ میں اور آپ کو کس شمار میں عزیزان من، وہ ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بڑا انقلاب، آسمانی انقلاب لانے والا آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ 23 سال کی مدت نبوت کی، نبوت بھی آخری، جس کا عرصہ قیامت تک رہنا تھا، ایک ایک سانس نبوت کا صدیوں پر بھاری تھا۔ 23 سال میں سے کم از کم 13 سال کا عرصہ تو مکے کی زندگی کے اندر گزر گیا، پیغام کو دوہراتے ہوئے، کوئی نتیجہ عملاً سامنے نہیں آ رہا۔ مدینے میں جا کے بھی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک معصوم سی تمنا نے
ایک مقدس سی آرزو نے دل میں کروٹ لی کہ بار الہ میں جس انقلاب کے لیے اتنی مصیبتوں مشقتوں کو برداشت کر رہا ہوں، کیا اس کا ایک نظارہ اپنی زندگی میں بھی میں دیکھ سکوں گا یا میرے مقدر میں مصیبتیں جھیلنا ہی آئے گا؟ کتنی حسین تھی یہ آرزو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جواب کیا آیا؟ جواب یہ آیا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے وہ تمہاری زندگی میں سامنے آ جائے یا تمہاری وفات کے بعد سامنے آ جائے، تمہیں اس کے متعلق قطعاً خیال نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تیرے ذمے پیغام کو پہنچایا جانا ہے، یہ حساب ہمارے ذمے ہے کہ یہ دانہ کس دن فصل بنے گا۔ تیری خاطر ہم اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور میرے عزیز پھر یہ مجھ سے کہہ دیتے ہیں کتاب آپ دیکھیے، روس میں دیکھیے، چین میں دیکھیے، چین کو دیکھیے 49 میں انہوں نے آزادی دی اور اس کے بعد اتنے دنوں میں انہوں نے کیا کچھ کر دکھایا، بجا اور درست۔ میرے ان عزیزوں کی نگاہ اس انقلاب سے اس دن آئی جب وہ محسوس شکل میں باہر آ گیا۔ اس تک پہنچنے کے لیے وہ 100 سال سے پہلے تیاریاں کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس 100 سال کے عرصے میں وہ قوم کن کن گھٹیوں میں سے گزری ہے یہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ انقلاب شباشب ہو گیا ہے پیدا، یہ بات نہیں۔ ان سے کوئی کیا کہے کہ ایک جلنے کے سوا اور کوئی کیا جانے، ایک جلنے کے سوا اور کوئی کیا جانے، حالتیں کتنی گزر جاتی ہیں پروانے پر۔ ان پروانوں کی ان حالتوں پہ نگاہیں ہماری نہیں، ہم تو صرف جلنا دیکھتے ہیں۔ عزیزان من، یہ انقلاب جو وہاں بھی آیا ہے اگر کہ وہ محض خارجی ماحول میں آیا ہے، اس انقلاب کے لیے بھی کتنے بڑے پیشنس کی ضرورت تھی، کتنے ثبات و سکون کی ضرورت تھی، کتنے صبر آزما مرحلوں میں سے ان کو گزرنا پڑتا تھا۔ اتفاق سے میرے سامنے اس وقت اسپیکنگ ریویو چائنا سے نکلنے والا پر 20 مارچ 1970 کی یہ شاید، اس میں خود موضع تنگ کا ایک عنوان سے ایکسٹریکٹ ہے، بڑا غور طلب ہے۔ میں اپنے قوم کے نونہالوں سے، طالب علموں سے یہ عرض کروں گا کہ ہماری بات نہیں سنتے، ان کی تو سن لیجیے۔ اس نے کہا یہ ہے، میں اس کے الفاظ پہلے انگریزی میں دوہراؤں۔ The question of the intellectuals is above all one of ideology, and it is not helpful but harmful to resort to crude and high-handed measures for solving ideological questions. کہا کہ دانشوروں کے سامنے مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہے، نظریے کا، اور نظریے کے مسئلے کو بھونڈے طریقوں سے، تشدد سے، قوت سے، استبداد سے حل کرنے کی کوشش کرنا، یہی نہیں کہ یہ مفید نہیں، نقصان دفاع ہوتا ہے، یاد رکھو۔ Our comrades must understand that ideological remodeling involves long-term, patient and painstaking work. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نظریے کی تبدیلی کے لیے بڑا لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، بڑے صبر آزما مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ And they must not attempt to change people's ideology, which has been shaped over decades of life, by giving a few lectures or by holding a few meetings. اور انہیں یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس نظریے کو بدلنا کہ جس کو اس قالب میں آنے کے لیے صدیوں درکار ہوئی تھی اور یوں وہ ان کے دلوں کے اندر جاذبی ہوا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ چند لیکچروں سے، 2-4 جلسوں اور جلوسوں سے اس نظریے کو یہ بدل دیں گے۔ پرسویشن not compulsion is the only way to convince them. استبداد اور تشدد نہیں بلکہ ان کی نگاہ کے اندر تبدیلی پیدا کرنا، اس سے نظریے میں تبدیلی پیدا ہوا کرتی ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے محض ماحول میں تبدیلی پیدا کی تھی، اور یہاں تو عزیزان ایمان قرآن آپ کی نفسیات میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے۔
یہ تبدیلی شبہ شب نہیں ہو سکتی، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سب چوروں اور ڈاکوؤں کے مارنا اسلام کی تعلیم ہے، انہیں ضرور قتل کر دینا چاہیے۔ میں کرتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم یہ ضرور ہے، لیکن اسلام کس کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ تم ان کو جا کے قتل کر دو اور مارو؟ وہ ہر فرد کو انفرادی طور پہ اس کا لائسنس نہیں دیتا کہ جاؤ اور جس کو تم ظالم سمجھو اس کا سار اڑا دو جا کے۔ وہ صرف حکومت کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ جنہیں تم ظالم اور غاصب سمجھتے ہو ان کے خلاف تم یہ کارروائی کرو۔ اگر انفرادی طور پہ ہر ایک کو لائسنس دے دیا جائے اس چیز کہ جس کو تم ظالم سمجھتے ہو جا کے اس کا سر اڑا دو، ملک میں انارکی پھیل جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح سے قتل کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ جو انفرادی طور پہ کوئی دوسرے کو قتل کرتا ہے، قرآن کا ارشاد ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ جس کسی نے کسی دوسرے مومن کو بالارادہ قتل کر دیا تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا، اس کی لعنت اس کے اوپر ہوگی، اس کے لیے عذاب عظیم ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیزان مان، یہ چیز حکومت کے کرنے کی ہے کہ اس قسم کا انتظام کرے کہ ظالم اور غاصب جو ہے اس کی جڑیں تک کٹ جائیں، لیکن افراد کے لیے یہ لائسنس نہیں ہے کہ جسے جی چاہے وہ اس طرح سے اٹھ کے ظالم قرار دے کے گھراؤ اور جلاؤ اور اس کا سر قتل کر دو اور اس کا خون بہا دو۔ قوم میں فساد برپا ہو جائے گا، انارکی پھیل جائے گا۔ عزیزان مان، سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد آ گئی جو آج صبح کی پریس کانفرنس میں آئی تھی، ہمارے لیڈران کرام کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ 120 دن کا عرصہ جو آئین کے مرتب کرنے کے لیے دیا گیا ہے یہ تو بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، اس میں آئین مرتب نہیں ہو سکے گا۔ صاحب رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ان کے رونے اور چیخنے کی مثال اسی کی ہے، اسی جیسی ہے کہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہے، اندر سے کنڈی خود لگا رکھی ہے، رو رہا ہے کہ میں باہر کیسے نکلوں؟ ارے کنڈی کھولو، باہر نکلو۔ آج بھی ابھی الیکشن کے اندر کچھ 6 مہینے کاٹتا ہے، 3-4 مہینے اس کے بعد بھی مل جائیں گے، بجائے اس کے کہ یہ سارا وقت آپ آپس میں مناقشات، تنازعات، سر پھٹول، جھگڑوں میں، گھیراؤ میں، جلاؤ میں ضائع کریں۔ آج بیٹھ جائیے سر جوڑ کے اور ابھی سے آئین مرتب کرنا شروع کر دیجیے۔ پارلیمان میں بھی تو آپ کے نمائندے جائیں گے، جو مرتب کریں گے پارلیمان کے سامنے لے جانا، ایک دن میں یا وہ اس کی تصویب کر دے گی یا تھوڑی بہت ترمیم کر دے گی۔ تھوڑا وقت ہے آپ کے پاس، سارا وقت تو اس طرح سے ضائع کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد رونا رویا جا رہا ہے کہ اتنے سے تھوڑے وقت کے اندر آئین کیسے بنے گا۔ اور آئین کے لیے جیسا میں نے عرض کیا عزیزان مان کہ یہ جو آپ قرآنی تبدیلی چاہتے ہیں معاشرہ کے اندر، نیز کی کار فقیہ اے پسر کو، یہ صرف قانون کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، اندر کی تبدیلی سے ہو سکتا ہے۔ اور اندر کی تبدیلی کے لیے بھی قرآن کریم نے وہ ہمیں علاج بتایا جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تعلیم کے ذریعے سے یہ ہو سکتا ہے۔ عزیز عالمان، میں نے تحریک پاکستان میں اپنے امکان بھر کوشش کی، اس لیے کہ میرا ایمان یہ ہے اور تھا اور آج ہے کہ اسلام ایک زندہ حقیقت اسی صورت میں بن سکتا ہے جب اس کی اپنی آزاد مملکت ہے۔ میں نے بغیر کسی قسم کی صلہ کی امید اور ستائش کی تمنا پہ اپنے ایمان کی حیثیت سے اس میں یہ حصہ لیا، پاکستان بن گیا۔ اور اس کے بعد میں نے قرآن کریم سے ہی اس چیز کو دیکھا کہ نفسیاتی تبدیلی تعلیم کے بدل دینے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے ارباب اقتدار سے بھی یہ کہا، میں نے قوم کے رہنمایوں سے بھی یہ چیز کہی کہ ہم جس قسم کے لوگ آ گئے ہیں وہاں سے، ہمارے ذمے تو اتنا ہی کام لگاؤ کہ ہم اس خطہ زمین کو محفوظ رکھتے ہیں کسی طرح۔
یہ جو آنے والی نسل ہے ہماری، اس کی تعلیم کا ایسا انتظام کرو کہ اس نظام، اس ازم، اس نظریہ کا تقاضا ان کے دل کی گہرائیوں سے اترے، اور یہ چیز تعلیم میں، نصاب تعلیم میں تبدیلی پیدا کرنے سے ہوگا۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی، میں پکارتا چلا آیا اور کسی نے توجہ نہ دی، ہر ایک اپنے اپنے مقصد کے اندر گم تھا، مجھے کسی سے گلہ نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ تھک کے عزیزان مان پھر یہ سوچا کہ اگر یہ چیز کوئی اور نہیں کرتا، زندگی کے آخری دن ہے میرے، میں انفرادی طور پہ کچھ کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، ایک درسگاہ اس انداز کی قائم ہو جائے کہ جس میں انداز تعلیم وہ ہو جس کے متعلق اقبال نے یہ کہا تھا کہ کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مے خانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، لیکن اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں اس درسگاہ کے اندر تعلیم تو عام وہی دی جائے کہ جو یونیورسٹیوں کی تعلیم ہوتی ہے، تاکہ وہاں کا فارغ التحصیل طالب علم باہر میدان میں آ کے دوسروں سے پیچھے نہ رہے، لیکن یہ نصاب پڑھایا اس طرح سے جائے کہ طالب علموں پہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اس میں کون سی چیز قرآن کے خلاف چاہتی ہے، کون سی چیز قرآن کے مطابق چاہتی ہے۔ ان کی نگاہوں میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی جائے کہ وہ زندگی کا کوئی مسئلہ ان کے سامنے آئے، وہ بے ساختہ پکار اٹھیں کہ اس کا حل قرآن نے کیا دیا ہے۔ عزیزان مان، یہ ہے وہ آخری چیز جو میرے سامنے آئی، اس قسم کی ایک درسگاہ کا قیام، وہ درسگاہ کہ جس کے متعلق میں نے اپنے اس تعارفی نوٹ میں اقبال کا یہ مصرع درج کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ دین یہ ہے، الکلید دین درے دنیا کشاد، دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھول دینا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس درسگاہ میں اس قسم کے طالب علم تیار کر دیے جائیں جو دین کی چابی سے دنیا کی ہر مشکل کا تالا کھول دیں۔ میں آخر میں آپ احباب سے یہ عرض کروں گا، جو کچھ میں نے گزارش کیا ہے یہ تفکر کروں گا، اس پہ سوچیے، غور کیجیے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آنے کی ہے تو ایک کام تو یہ کیجیے کہ جو حضرات آپ کے سامنے یہ اصطلاحات استعمال کریں، اسلامی نظام، نظریہ پاکستان، اسلام کا معاشی نظام، سوشلزم، اسلامک سوشلزم، ان سے یہ پوچھیں ٹھنڈے دل، لڑائی جھگڑے سے نہیں کہ صاحب متعین طور پر فرمائیے کہ اس کے معنی کیا ہے، یہ ہے کیا چیز، اس کے خط و خال کیا ہے، اس کے حدود و نقوش کیا ہے، متعین کر دیجئے۔ اگر آپ نے یہ پوچھنا شروع کر دیا تو آپ دیکھیں گے وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے متعین طور پر یہ دے دیا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کیا کہتا ہے۔ یہ کچھ تو وہاں کیجئے اور اس کے بعد خود قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کیجئے اور پھر دیکھیے کہ وہاں سے آپ کو کیا رہنمائی ملتی ہے، اور اگر جو کچھ میں نے یہ عرض کیا ہے اس میں آپ کو اتفاق ہو، اس میں تعاون کیجئے ہم لوگوں سے کہ کم از کم اس قسم کی ایک درسگاہ یہاں قائم ہو جائے جس سے فارغ التحصیل طالب علم ملک اور قوم کی سرفرازی کا موجب ہوں، اسلام اور دین کی تقویت کا باعث ہوں، اور انسانیت کے لیے وہ رحمت عالم بن جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے اگر ان کے جواب سے آپ مطمئن ہوں مجھے خوشی ہوگی، اگر ایسا نہ ہو کوئی صاحب اس سے مطمئن نہ ہو تو میرا انداز یہ نہیں ہوتا کہ جلسے میں، اجتماع میں، مجلس میں مناظرہ شروع کر دیا جائے۔ اگر اس سے مزید وضاحت آپ چاہتے ہوں نوٹ کر لیجئے گا، میرا پتہ 25B گلبرگ لاہور، ادارہ طلوع اسلام گلبرگ لاہور۔ آپ جو کچھ اس کے بعد اس کے متعلق مزید وضاحت کے لیے پوچھنا چاہیں مجھے لکھ کے بھیجیے گا،
میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا. یہاں جو کچھ میں عرض کروں گا اسے سن لیجئے گا. اس کے بعد سوال کے بعد جواب، جواب کے بعد سوال، اس سے مناظرانہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور جو کچھ میں عرض کروں گا اپنی پرانی بصیرت کے مطابق عرض کروں گا، جس میں صحو و خطا کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے، ترمیم و تنقید کے لیے بھی اس میں گنجائش ہوتی ہے. کسی انسان کا قول بھی اس بات میں حرف آخر نہیں ہو سکتا. اب میں اپنی پرانی بصیرت کے مطابق یہ جواب کروں گا. یہ سوالات ایسے ہیں جس میں بہت سی چیزیں تو وہ آ گئی ہیں جو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. مثلاً پہلا سوال یہ ہے، آپ کے نظریہ میں اسلامی معاش کا نظام کیا ہے؟ تو یہ تو سارا کچھ میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. اس سے زیادہ تو اس کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ نظام کیا ہے. یہ ایک ذاتی سا سوال کیا ہے کہ آپ میرے مطلب آپ کسی سیاسی پارٹی میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ جو تفرقے اور پارٹی بازی کو قرآن کریم سے شرک قرار دیتا ہے اسے یہ کہتے ہیں کہ تم شرک کیوں نہیں کرتے؟ کوئی بتائیے، میں کیا جواب دوں اس کو؟ سوال ہے کہ جب قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے تو یہ اسمبلی قانون بنانے کے لیے کیوں بنائی جاتی ہے؟ عزیزان من، قرآن کریم اصول دیتا ہے، زندگی کے حدود مقرر کرتا ہے. ان اصولوں کی روشنی میں عملی نظام، عملی قوانین، جزوی قوانین، ان کے عملی حل جو ہیں وہ امت اپنے باہمی مشورے سے طے کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ شاورہم فی الامر، معاملات میں ان سے مشورہ کرو. اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وامرہم شورا بینہم، کہ یہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے. تو جب خود قرآن مشاورت کی تاکید کرتا ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ اس کے دیے ہوئے حدود اور اصولوں کے اندر اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق عملی پروگرام جو آپ نے بنانا ہو وہ ملت باہمی مشاورت سے خود بنائے. مجالس قانون ساز کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے. وہ ان حدود سے باہر تو نہیں جا سکتی. ان حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کے لیے عملی پروگرام اور قوانین بناتی ہیں. آپ اپنی کوشش کے بارے میں ارشاد فرمائیں. اب بات میں سمجھا نہیں ہوں. میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے اپنے لیے صرف فکر کا میدان رکھا ہے. میں قرآن کریم سے جو کچھ سمجھتا ہوں فکری طور پر اس ملک میں دیے چلا جا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ فکر جو ہے وہ دلوں میں اتر رہی ہے، فضا میں پھیل رہی ہے. اس سے دلوں کے اندر، سرگ و نگاہ کے اندر تبدیلی اگر واقع ہو جائے گی تو خارج کی تبدیلی پھر اس کے بعد کچھ مشکل مرحلہ نہیں رہے گا. یہ ایک چیز مجھے کہیے. آپ بار بار گہراؤ اور جلاؤ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جبکہ آج کے اخبارات میں اس کی تردید آ گئی ہے. کیا آپ اخلاقی طور پر ان الفاظ کو واپس لیں گے؟ اگر اس کی تردید آ گئی ہے تو واپس ہی نہیں لوں گا. تردید کرنے والوں کو مبارکباد بھی دوں گا. یہ تاریخ کا سوال آ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال کیوں نہ دیا، اپنے پاس کیوں رکھا؟ آپ کے پاس اس کے لیے کوئی سند ہے کہ انہوں نے سارا نہیں دیا تھا؟ یہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ جب قرآن نے جب یہ چیز کہہ دی، عزیزان من میں عرض کر رہا ہوں، قرآن ایک طرف یہ چیز کہتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں کتنا دے دیں، جتنا ضرورت سے ظاہر ہے. صحابہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے کہ ان کی زندگیاں قرآن کے مطابق تھیں. جب یہ ہم مانتے ہیں قرآن اس چیز کی دلیل پیش کرتا ہے تو قرآن نے جو حکم دیا ہوگا صحابہ کے بعد نے اس کے اوپر ضرور عمل کیا ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے. بات سمجھ نہیں ہے کیا آپ کی سمجھ میں جیب کا ہونا ضروری ہے تاکہ جیب کچرا رہے؟ عزیزان من، میں نے تو اس لیے یہ چیز چاہیے ہے کہ جیب ہی نہ رہے تاکہ جیب کچرا نہ رہے. دل افوف سے جب کسی کے جیب میں پیسہ ہی نہیں رہے گا
تو جیب کیا کرو اس میں سے نکالے کیا جیب کی ضرورت ہی نہیں رہتی عزیزان من اس نظام کے اندر یہ جیبیں جو ہیں وہ تو نظام سرمایہ داری میں رہا کرتی. آپ جیب کہتے ہیں دہن کا ذکر کیا وہاں سر ہی غائب ہے غریب آتے وہاں کسی کے پاس بھی کچھ نہیں رہتا سب اللہ کا ہو جاتا ہے. برائے مہربانی یہ بتائیے کہ 113 علماء کا کوشریزم کے بارے میں جو فتویٰ ہے وہ کہاں تک صحیح اور کہاں تک غلط ہے؟ فتویٰ انہوں نے دیا پوچھ مجھتے رہیں. ہمارے کہ ہمارے 72 فرقے ہوں گے پھر میں کیا کروں عزیزان من اگر وہ یہ کہتے ہیں. میں نے تو قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھتی فرقہ بندی کے متعلق. اب یہ کہ فلاں یہ کہتا ہے کہ 72 فرقے ہمارے ہوں گے تو میرا اس میں کیا تصویر ہے؟ پارلیمانی و جمہوریت میں سرمایہ دار اور جگیردار اکثریت میں منتخب ہوتے ہیں. ایسے نظام حکومت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے نظریہ پاکستان سے خاص تعلق کے ساتھ؟ عزیزان من اسلامی نظام یا قرآن کریم کو معیار قائم کر لیا جائے تو اس میں سرمایہ دار رہتا ہی نہیں ہے جاگیردار ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے اس وقت تو ان کے نمائندوں کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بحالات موجودہ یہ واقعی ٹھیک ہے کہ جمہوری نظام میں وہی جاتے ہیں. میں نے اپنی بصیرت کے مطابق تو 3 سال پہلے یہ بات ملک کے سامنے پیش کی تھی کہ پارلیمان کے اندر امیدواروں کو جو بھیجا جائے تو اس میں آمدنی کے لحاظ سے کانسٹیٹوئنسی بنائی جائے. 100 روپے کی آمدنی والا گروپ اس میں سے 100 روپے کی آمدنی والا ہی ممبر منتخب ہو سکے. 1000 والا ہو ہی نہ سکے. 500 والا اس میں 500 والا ہی ہو سکے. 1,00,000 روپے کی آمدنی والے گروپ اسی میں سے ایک ہو سکے. 1 کروڑ روپے والا اسی میں سے ایک ہو سکے. اب وہ 1 کروڑ روپے والا جو اسی میں سے ایک ہوگا تو اول اس نے ووٹ خریدنا ہوگا تو اپنا 1 کروڑ روپے ان کے حوالے کرے گا اور پھر ان کی سیٹیں کتنی ہوں گی؟ اگر 22 ہی آپ کہتے ہیں یہاں ہیں تو وہ لے لینا 22 میں سے کتنی لے جائیں گے وہ. اور یہ جو آپ کے یہاں غریبوں کا طبقہ ہے کم از کم آمدنی جس کی آپ دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی ووٹ وہاں چلی جائیں گی. میں نے یہ جمہوریت کا انداز پیش کیا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ اندر اندر تو ہر ایک نے اس کو کرایا تھا لیکن کسی نے اس کی ضرورت نہ کی کہ آگے لے جائیں اس چیز کو. جو اس کو لاتے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اس کی خدمت کریں گے بشرطے کے 2 ایوان بنا لیے جائے. ایک دوسرا ایوان جن کو ان لوگوں کا کہ جو اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں ڈاکٹر وکلاء پروفیسر تعلیم والے سائنسدان تاکہ جو مسائل اس قسم کے آئیں انہیں وہ حل کریں اور آپ کی پارلیمان آپ کے قوم کی صحیح نمائندہ ہو کہ قوم کا طبقہ جو غریب ہے 85% ہے اس کو 85 وہاں سیٹیں دیجیے اور امیروں کا طبقہ اگر 15 ہے تو 15 دیجیے پوری ختم ہو جائے گا. بات یہی جو میں نے پہلے عرض کر دی لینن کے نظریہ اشتراکیت اور الارض زندہ کے قرآنی فیصلے میں کوئی تفاوت ہے؟ میں نے عرض کیا تھا جو عزیزان مان بنیادی فرق ہے اس کے اندر. بات صرف یہی نہیں ہے کہ زمین چھین لو اور اس کو دو. بنیاد تو صرف یہ ہے کہ وہ انسان کس قسم کے ہیں ان کا نظریہ زندگی کیا ہے ان کا فلسفہ حیات کیا ہے کہ جن کے سپورٹ آپ یہ چیزیں کرتے ہیں. اگر اسلام میں ذاتی ملکیت کا تصور نہیں تو قرآن میں وراثت کے قوانین کیوں ہیں؟ عزیزان مان یہ ہمارے آج کے لیے ہیں جب آپ نے ابھی کل العفو کا نظام قائم نہیں کیا ہوا. جب وہ قائم ہو جائے گا تو اس کے بعد نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری.
اور اس کی دلیل یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ سنت رسول اللہ کا بھی تقاضا یہ ہو جائے گا کہ مسلمان اپنی وراثت میں کچھ نہ چھوڑے، اس وقت ان قوانین کی ضرورت باقی نہیں رہتی جس طرح سے کہ پانی آ جانے کے بعد تیمم باقی نہیں رہتا۔ کیا خارجی حالات اور اندرونی تبدیلی کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اگر ہے تو آپ کے خیال کے مطابق اس تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ عزیزان من، انسان کے سارے اعمال جتنے بھی ہیں ان کا مدار اس کے اندر کے ایک جذبے کے اوپر ہے۔ ارادہ، نیت، جذبہ یہ محرک ہوتا ہے اور عمل کا۔ اندر کی تبدیلی کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ میں نے اپنے ہر عمل کے لیے ایک بالادر شخصی ہے جس کے سامنے میں نے اکاؤنٹیبلٹی میری اس کے سامنے ہے، وہاں میں رسپانسبل ہوں اس کے حضور میں، میرا ایک ایک ایکشن، میرا ایک ایک عمل، وہ سارے کی نگاہ سے کیوں نہ چھپا رہے، اس کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ اندر اگر آپ کے یہ تبدیلی ہے تو باہر پھر حرام کی طرف آپ کا ہاتھ اٹھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے تعلق اندر کی تبدیلی اور خارجی ماحول کے اندر۔ آپ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ زمین حکومت اپنے قبضے میں لینے کے بعد کن اصحاب کے حوالے کرے گی۔ اچھا، فہرست مرتب کر رہے ہیں آپ یہ۔ عزیزان من، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک آپ کا نظام ہوگا موجودہ دور میں۔ اس وقت منزل اپنے سامنے وہ رکھیے جو قرآن نے رکھی، نصب العین وہ رکھی، آنے والی جنریشن اور نسل کی صحیح تعلیم کا انتظام کیجیے، اور پھر موجودہ جہاں تک جو کچھ ہم ہیں ہمارے مطابق اس منزل تک پہنچنے کے لیے بتدریج قدم اٹھائیے، آہستہ آہستہ قدم اٹھائیے، ہر قدم اس منزل کی طرف تو جائے۔ شبہ شب اگر آپ نے یہ انقلاب لانا چاہا فساد برپا ہو جائے گا۔ عزیزان من، نائل پور کی سڑکوں کا اگر سب کا نام راتوں رات بدل دیا جائے تو صبح جو ٹریفک کا حال ہوگا آپ کو پتا ہے نا کیا ہوگا۔ آہستہ بتدریج اس چیز کو لائیے گا تو یہ صحیح معنوں میں آئے گا۔ اور اگر آپ نے یہ چاہا کہ کسی طرح سے دھاندلی سے کسی طریقے سے قانونی آپ یہ کہیں کہ شبہ شر یہ انقلاب لے آیا جائے، یہ نہیں چل سکتا۔ بتدریج آپ کو یہ لانا ہوگا، منزل اپنے سامنے وہ مقرر کیجیے جو قرآن نے مقرر کی ہے۔ یہ وہی چیز آ گئی وراثت کے متعلق انہوں نے لکھا ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم کے وہ احکام بھی ہیں موجود اس وقت تک کے لیے ہیں جب تک معاشرہ میں وہ حالات رہیں۔ اس نے چور کی سزا لکھی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب تم جو پرچار کر رہے ہو کہ چوری ختم ہو جائے، تو اگر چور نہ رہے تو چور کی سزا کس کو دی جائے گی؟ کیونکہ چور کی سزا دینی ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے اس کے لیے لکھا ہے، اس لیے معاشرے میں چوروں میں رہنا ضروری ہے۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محتاج اور سائل جو ہے اس کی مدد کیا کرو، اس لیے یہ فقیروں کا رہنا ضروری ہے۔ اگر تم نے یہ گداگری ختم کر دی، احتیاط ختم کر دی، فقیر ختم کر دیے، تو پھر یہ ہم فقیروں کے متعلق جو قرآن نے لکھا ہے کہ دیا کرو، پھر اس حکم کی تعمیل ہم کیسے کریں گے؟ اس لیے مستقل طور پر ایک طبقہ آپ کے یہاں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ سوچیے تو صحیح صاحب۔ عزیزان مان، یہ قرآن بتدریج آپ کو لے جاتا، وہ آج سے شروع کرتا ہے جس ماحول میں آج ہیں، یہاں سے آپ کو آہستہ آہستہ اس منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ نہ کہیے کہ اگر یہ گداگر ختم ہو گئے ہم خیرات کس کو دیں گے، نیازاں مان کے کنوں سٹیں گے، تو کھائی نہ رہا کوئی تو روٹی کنوں کھلاواں گے۔ میرے عزیز، یہ چیزیں جو ہیں یہ انہی کے لیے ہیں جن سے یہ کہا جاتا ہے کہ سارے کا سارا پہلے تو ان غریبوں کی محنت کو نچوڑ کے اپنے پاس لے آؤ، اور پھر اس کے بعد باسی روٹی کا ایک ٹکڑا ان کی جھولی میں دے دو، خدا تمہیں جنت دے دے گا۔ فریب ہے عزیزان۔
پھر وہی پرانی چیز پھر آ جاتی ہے، بار بار وہی سوال، بار بار اس کا جواب۔ کئی لوگ آپ کو احادیث کا منکر خیال کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں نے آپ کے سامنے آج اتنی حدیثیں بیان کی، لوگ کیا خیال کر کے چھوڑ دیجیے، آپ تو نہیں نا ایسا خیال کرتے ہیں۔ یہاں پھر وہی چیز اگر ذاتی ملکیت کی نفی کر دی جائے تو قرآن کا قانون وراثت کیسے نافذ ہوگا؟ وہی چیز ہے عزیزان من جو میں نے عرض کہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو قرآن کا ایک حصہ چھوڑنا پڑے گا۔ عزیزم، چھوڑا نہیں جاتا۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ حالات کے مطابق میں نے جو مثال دی تھی، وضو کرو نماز سے پہلے پانی نہ ہو تو تیمم کرو، پانی جب نہیں ہوتا تو وضو کرنے کا حکم جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اس حالت کے مطابق دوسرا حکم جو ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ جب وہ پھر پانی آ جاتا ہے تو وضو والا حکم پیچھے چلا جاتا ہے، پانی والا پھر آگے آ جاتا ہے۔ معاشرے میں جب تک یہ نظام قائم نہیں ہوتا، یہ جتنے احکام ہیں، صدقہ، خیرات اور لوگوں کی مدد کرنا، ذاتی طور پر دوسروں کی احتیاج رفع کرنا، وراثت وغیرہ، یہ سب ہیں۔ جو وہ نظام آتا چلا جائے گا، ذاتی دولت ختم ہوتی چلی جائے گی، ذاتی جاگیرداریاں، ذاتی سرمایہ داریاں، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ نظام آخر میں جب آ جائے گا تو پوری اصل کی صورت ہوگی۔ اس وقت آپ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے، پھر یہ حکم نہیں رہے گا۔ میں کہتا ہوں جو 100% دے دیتا ہے اس کے اندر 2.5% آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا ہے؟ اور آپ کو شاید اس کا علم نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر زکوٰۃ نہیں دی۔ معاذ اللہ، یہ نہیں کہ قرآن کی حکم کی خلاف ورزی تھی، انہوں نے مال ہی اپنے پاس اتنا نہیں جمع ہونے دیا کہ جس سے زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ آپ پر، آپ کے خیالات و تاریخ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہی سرمایہ داری ہے۔ یہ آخری بات نہیں ہے۔ ہر قارون، ہر فرعون، ہر حامان اس سے بگڑے گا کہ جو ان چیزوں کو ان کے ہاتھوں سے چھین کر خدا کے بندوں کو خدا کی غلامی میں دینے کے لیے اٹھے گا۔ یہی اس وقت ہوا جو یاد ہو رہا ہے۔ یہ ایک صاحب کی اپنی کچھ دشواری ہے، آج مجھ سے پوچھتے ہیں۔ اس دور میں تمام بنیادی کاموں میں ہر قدم پر رشوت دینا پڑتی ہے، اگر رشوت دے تو گناہ، نہ دے تو انصاف سے محروم۔ آپ رہنمائی فرمائیں کہ آپ جب تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوتا زندگی کس طرح گزاری جائے؟ عزیزان مان، اس کا سوال اپنے دل سے پوچھیں۔ آپ کو اگر اصولوں کے مطابق آپ زندگی بسر کرنے کی خواہش ہے، کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑے، اور اگر آپ میں اس کی ہمت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس کا جواب نہ میں دے سکتا ہوں نہ کوئی اور دے سکتا ہے۔ اسے سوچ لیجئے، غلط معاشرے میں دیانتدار رہنے کے لیے قدم قدم پر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوال یہی ہے کہ آپ میں اتنی پختگی ہے اصولوں کے اوپر رہنے کی کہ ان مسائل کو، ان تکالیف کو برداشت کرے اور اصول کو نہ چھوڑے۔ اگر آپ میں یہ ہمت نہیں ہے تو پھر کسی کا فتویٰ اور مسئلہ جو ہے وہ آپ کی مشکل کو حل نہیں کرے گا۔ یہ تو انسان کے اپنی قوت کے اوپر ہے کہ وہ کہاں تک چل سکتا ہے۔ البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے دل میں یہ چیز ہے کہ اصول پرستی کے ساتھ کیا مصیبت آ گئی مجھے، تو اصول کو میں برت رہا ہوں، دیانتدار رہ رہا ہوں، پیسے بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں مان رہا، بیوی بھی ناراض ہے، میں کس مصیبت میں پڑ گیا، تو عزیزان مان، اس کے لیے نہ خدا ہی ملا نہ وزال فل، دنیا کی چیزوں سے بھی آپ محروم رہے اور دل میں اس کے خلاف قبیلگی ظاہر کرنے سے اس تلوار سے بھی محروم رہ گیا آپ کو۔ تو آپ ان میں سے فیصلہ کر لیجئے کہ کون سی روش اختیار کرنی ہے، اس کے مطابق چلیے۔ اس سے چلنے کے لیے تو آپ کو بڑے ہی صبر آزما مراحل میں سے گزرنا پڑے گا۔ ہمت ہے تو کیجئے، نہیں ہمت ہے تو اپنے دل سے پوچھ کے چھوڑ دیجئے۔ یہ مسائل سچے سے حل نہیں ہوا کرتے۔
یہاں پھر وہی چیز آ گئی، حدیث کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے تو آپ سے یہ بھی عرض کیا، قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کے مطابق چمکتی ہوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اور یہی میرا عقیدہ ہے۔ ہر وہ قول جسے منسوب کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر وہ قرآن کے خلاف نہیں جاتا ہے تو میری سر اور آنکھیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور اگر وہ حضور کی طرف منسوب ہے اور اگر وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے تو میرا ایمان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہو سکتی، آپ کی طرف غلط منسوب ہوئی۔ میں حدیث کا انکار نہیں کرتا، اس قسم کے اقوال جو قرآن کے خلاف جاتی ہیں اور انہیں حضور کی طرف غلطی سے منسوب کیا جاتا ہے، میں حضور کی طرف ان کی نسبت سے ہی نہیں سمجھتا۔ حضور کی حدیث کو کون انتخاب کرنا ہے؟ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، علامہ اقبال کا وہ قصہ ہے، تو انہوں نے تو خود اس کو سمجھا دیا۔ عزیزان من، زندگی کا راز اس کے اندر ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کرو، زیادہ سے زیادہ دوسروں کی تکلیف بٹانے کے لیے حل کرو، اور سلطنت نام ہے اس چیز کا کہ وہ دنیا سے ہر فرعون، ہر حامان، ہر قارون کے ہاتھ سے دولت، قوت، اختیارات چھین کے خدا کے بندوں کے حوالے کر دے، اسے سلطنت کہتے ہیں۔ حکمران کے چناؤ کا کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ شورا بینہ، باہمی مشاورت۔ قرآن اصول دیتا ہے عزیزان من، خود طریقہ متعین نہیں کرتا کہ طریقے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتے جاتے ہیں، اصول اپنے ہاں قائم رہتا ہے۔ باہمی مشاورت کا وہ اصول دیتا ہے، آج کے حالات کے مطابق اس کا عملی طریقہ آپ خود تجویز کر دیجیے۔ یہی تو قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ اصول دیتا ہے جو غیر متبدل ہوتے ہیں، قیامت تک چل سکتے ہیں، ان کی جزیات متعین نہیں کرتا کہ وہ حالات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ شروع کی تھی تو ان کے پاس کون سی حکومت تھی؟ عزیزان من، میں نے تو یہی عرض کیا ہے، تاریخ شروع کی تھی حضور نے اس قسم کے افراد تیار کرنے کی کہ جب ان کے اندر یہ نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ حکومت حاصل کی جائے کہ جس حکومت میں حکومت صرف خدا کی اور اس کے قوانین کی ہو۔ پہلے دن اگر آپ کے پاس یہ حکومت ہوتی تو یہ افراد والی بات جو تھی یہ تو ہوتی نہیں۔ ہمارے ہاں پروسیس دوسرا ہو گیا ہوا ہے، طریق یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ خطہ زمین پہلے مل گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اس قسم کا نظام قائم کرنا ہے، اس لیے ہمیں قدم قدم پہ دشواری آتی ہے۔ جبھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس خطہ زمین کو تو محفوظ رکھیے، اس کی سالمیت کے لیے، استحکام کے لیے کوشش زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جائیے، لیکن جو حضور نے طریقہ اختیار کیا تھا ملت سازی کا، افراد کے اندر تغیر پیدا کرنے کا، تعلیم کے ذریعے سے اس کو پیدا کرتے چلے جائیے۔ یہ ہے وہ طریقہ جس کے مطابق ہم اس خطہ زمین میں وہ حکومت پیدا کریں گے۔ ارض اللہ کی صورت میں زمین کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک کاشتکار کی موت کی صورت میں اس ٹکڑے زمین کے حقوق کاشتکاری کس کی طرف منتقل ہوں گے؟ عزیزان من، آپ موجودہ کنٹیکسٹ میں سوچ رہے ہیں۔ آپ ارض اللہ جب کہتے ہیں کہ کسی کی ملکیت اس میں نہیں رہے گی تو اس کی روح سے کاشتکار اور زمیندار کا سوال ہی نہیں رہے گا۔ اس میں مرنے کے بعد جس کی طرف سے کیا چیز آئے گی سوال ہی نہیں رہے گا۔ مملکت ہر فرد کے ضروریات زندگی، سامان زیست کی ذمہ دار ہوگی اور یہ چیزیں جو ہیں ان کا انتظام اس کی طرف سے ہوگا۔ یہ آج کے نظام میں ہے کہ کاشتکار کا ٹکڑا کہاں جاتا ہے، اس نظام میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی معاف رکھیں، سوال آ گیا، میں کیا کروں؟ اسلامی نظام قائم ہونے سے ہزاروں کی تعداد وکیلوں کی ہے، وہ کیا کریں گے؟ ہاں، بڑا ہم سوال ہے اور میں پھر یہ آپ سے عرض کروں گا کہ ان وکیلوں کے گروہ کو علا حال ہی رکھنے کے لیے ضرور مقدمے بازی کرتے چلے جائیے گا، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا وکیل کیسے جان کے ساتھ ہے؟ اس کی ظالمان یہ ساری چیزیں جو ہے باطل نظام کی پیدا کرنا ہے۔
صحیح نظام کے اندر یہ لوگ کہ جن میں اتنی بڑی صلاحیت ہے اور وہ صلاحیت اس طرح ضائع نہیں ہو رہی، غلط چیزوں کے اندر صرف ہو رہی ہے، وہ صلاحیت نو انسانی کی منفعت کے لیے صرف کی جائے گی، باہمی لڑانے کے لیے صرف نہیں کی جائے گی۔ ذاتیات میں الجھنا کوئی سوال نہیں ہے، باتیں تو اصولی ہو رہی ہیں عزیزان مان۔ مہربانی فرما کر آپ خود ہی مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کر دیں، لاد دے، لدا دے، لادنے والا ساتھ دے، یعنی یہ لوگوں کی جو اصطلاحات ہے نا، سوشلزم، اسلامی سوشلزم، کمیونزم، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی اس کی وضاحت کر جائیے ذرا مہربانی کر کے۔ عزیزان مان جن کی اصطلاحیں ہیں ان سے اس کی وضاحت طلب کیجیے۔ میں نے جو اصطلاحیں اپنے ہاں استعمال کی ہیں، نظام ربوبیت، میں نے اس کی وضاحت آپ کو کر دی، قرآن کی حاکمیت میں نے اس کی وضاحت کر دی، ان کی وضاحت تو آپ ان سے پوچھیے جو یہ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں۔ آپ درسگاہ کہاں قائم کرنا چاہتے ہیں، چندہ کس پتے پر ارسال کریں؟ درسگاہ کے لیے میں لاہور میں ہوں، اس لیے وہیں ارادہ ہے کہ اسے میں قائم کروں۔ اس کے لیے چندہ وغیرہ کے متعلق آپ کا یہاں شہر میں جو بزم ہے، عارف صاحب آپ جانتے ہیں انہیں، یہ ان کے نمائندے ہیں، ان کے پاس سارا انتظام موجود ہے، آپ انہیں کنٹیکٹ کر لیجیے گا۔ براہ راست کنٹیکٹ کرنا ہو، یاد رکھیے میں عرض کر دوں، اس درسگاہ کا تعلق ادارہ طلوع اسلام سے نہیں ہے، ایک الگ اس کے لیے سوسائٹی متشکل ہوئی ہے، قرآنک ایجوکیشن سوسائٹی، وہ رجسٹرڈ ہے، اس میں جو عطیہ دیا جاتا ہے وہ انکم ٹیکس سے بھی مستثنیٰ ہے، وہ ایک الگ سوسائٹی ہے، قرآنک ایجوکیشن سوسائٹی، پتہ 25 بی گلبرگ کا ہی ہے، اس کا وہی دفتر ہے، وہاں سے براہ راست اگر چاہتے ہیں تو وہاں کنٹیکٹ کیجیے، مقامی طور پر ان حضرات سے کیجیے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی جماعتوں میں سے کون سی جماعت اسلامی نظریے کے مطابق حق پر ہے؟ آخر ہم ووٹ کس جماعت کو دیں؟ آپ کس جماعت کو ووٹ دیں گے؟ عزیزان من، جو شخص جماعت سازی، پارٹی بازی ہی کو قرآن کی بھی اسے شرک قرار دے، اس سے آپ یہ سوال کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی بات عزیزان من، کچھ سال قبل جماعت اسلامی کے نزدیک نظریہ اسلام کے مطابق زمین کی کوئی حد نہیں، ملکیت کی کوئی حد نہیں تھی، اب انہوں نے 2.5 ایکڑ بتائی ہے، انہوں نے بتائی ہے، سماتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ صاحب حد کوئی نہیں مقرر کی جا سکتی، اب انہوں نے یہ حد خود ہی مقرر کر دی ہے، تو اس کے متعلق آپ میری رائے اس کے متعلق کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کو میں نے عرض کر دیا ہے آپ کی خدمت میں، زمین کی جو حیثیت ہوگی اسلامی نظام کے مطابق۔ اب یہ کہ انہوں نے کسی وقت میں کہا تھا کہ زمین کے اوپر کسی قسم کی حد بندی جو ہے اسلام کے خلاف ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ قومیانہ نیشنلائز کرنا ان چیزوں کو یہ ابلیسی نظام ہے۔ اب اگر وہ اس کے خلاف کہتے ہیں تو اس کے متعلق ان سے پوچھیے عزیزان من، آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھتے؟ میں نے تو ایسا نہیں کیا، اللہ کا احسان ہے کہ میں نے جو بات سن 38 میں کہی تھی وہی آج 70 میں بھی کہتا چلا آ رہا ہے۔ میرے ہاں اگر آپ کو کوئی تضاد ملے تو مجھ سے پوچھیے، ان کی بات ان سے پوچھیے گا۔ میں نے یہ باقی سوال دیکھے ہیں، اس میں یا تو کچھ فرقہ بندیوں کے متعلق ہے یا ذاتی طور پہ ہے، اصولی چیزیں جو تھیں عزیزان من یہ آ گئی ہیں۔ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے بڑی سنجیدگی سے میری باتیں سنی۔